اللہ دتا۔ دو بھائی تھے، اللہ رکھا اور اللہ دتا۔ دونوں ریاست پٹیالہ کے باشندے تھے۔ ان کے واجداد البتہ لاہور کے تھے، مگر جب ان دو بھائیوں کا دادا ملازمت کی تلاش میں پٹیالہ آیا تو وہیں کا ہو رہا۔ اللہ رکھا اور اللہ دتا دونوں سرکاری ملازم تھے۔ ایک چیف سیکرٹری صاحب بہادر کا اردلی تھا اور دوسرا کنٹرولر آف سٹورز کے دفتر کا چپڑاسی۔ دونوں بھائی ایک ساتھ رہتے تھے تاکہ خرچ کم ہو۔ بڑی اچھی گزر رہی تھی۔ ایک طرف اللہ رکھا جو بڑا تھا اور کبھی کبھی کسی غریب اور نادار عورت کو پھانس بھی لیا کرتا تھا، مگر اللہ رکھا نے ہمیشہ چشم پوشی سے کام لیا تھا کہ گھر کا امن و سکون درہم برہم نہ ہو۔ دونوں شادی شدہ تھے۔ اللہ رکھا کی دو لڑکیاں تھیں، ایک بیاہی جا چکی تھی اور اپنے گھر میں خوش تھی، دوسری کا نام سغرا تھا، 13 برس کی تھی اور پرائمری اسکول میں پڑھتی تھی۔ اللہ دتا کی ایک لڑکی تھی، زینب۔ اس کی شادی ہو چکی تھی، مگر اپنے گھر میں کوئی اتنی خوش نہیں تھی، اس لیے کہ اس کا خامند اوباش تھا اور پھر بھی وہ جوں توں نبھائے جا رہی تھی۔ زینب اپنے بھائی طفیل سے 3 سال بڑی تھی۔ اس حساب سے طفیل کی عمر 18-19 برس کے قریب ہوتی تھی۔ وہ لوہے کے ایک چھوٹے کارخانے میں کام سیکھ رہا تھا۔ لڑکا ذہین تھا، چنانچہ کام سیکھنے کے دوران میں بھی 15 روپے ماہوار اسے مل جاتے تھے۔ دونوں بھائیوں کی بیویاں بڑی اطاعت شعار، محنتی، عبادت گزار عورتیں تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہروں کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ زندگی بڑی ہموار گزر رہی تھی کہ ایکا ایکی ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے۔ دونوں بھائیوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے جان و مال، عزت و آبرو پر حملہ ہوگا۔ انہیں نہایت افراتفری اور قسم پرسی کے عالم میں ریاست پٹیالہ چھوڑنا پڑے گی، مگر ایسا ہوا۔ دونوں بھائیوں کو قطعاً معلوم نہیں تھا کہ اس خونی طوفان میں کون سا درخت گرا، کون سے درخت کی کون سی ٹہنی ٹوٹی۔ جب ہوش و حواس کسی قدر درست ہوئے تو چند حقیقتیں سامنے آئیں اور وہ لرز گئے۔ اللہ رکھا کی لڑکی کا شوہر شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کی بیوی کو بھی بلوائیوں نے بڑی بے دردی سے ہلاک کر دیا تھا۔ اللہ دتا کی بیوی کو بھی سکھوں نے کرپانوں سے کاٹ ڈالا تھا۔ اس کی لڑکی زینب کا بد چلن شوہر بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ رونا دھونا بیکار تھا، صبر و شکر کر کے بیٹھ رہے۔ پہلے تو کیمپوں میں گلتے سڑتے رہے، پھر گلی کوچوں میں بھیک مانگنا شروع کر دی۔ آخر خدا نے سن لی۔ اللہ دتا کو گجرانوالا میں ایک چھوٹا سا شکستہ مکان سر چھپانے کو مل گیا۔ طفیل نے دوڑ دھوپ کی تو اسے بھی کام مل گیا۔ اللہ رکھا لاہور ہی میں دیر تک در بدر پھرتا رہا۔ جوان لڑکی ساتھ تھی، گویا ایک پہاڑ کا پہاڑ اس کے سر پر کھڑا تھا۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس غریب نے کس طرح 1.5 برس گزارا۔ بیوی اور بڑی لڑکی کا غم وہ بالکل بھول چکا تھا۔ قریب تھا کہ وہ کوئی خطرناک قدم اٹھائے کہ اسے ریاست پٹیالہ کے ایک بڑے افسر مل گئے جو اس کے بڑے مہربان تھے۔ اس نے ان کو اپنی حالت زار الف سے لے کر یہ تک سنائی۔ آدمی رحم دل تھا۔ اس کو بڑی دقتوں کے بعد لاہور کے ایک عارضی دفتر میں اچھی ملازمت مل گئی تھی، چنانچہ انہوں نے دوسرے ہی روز اسے 40 روپے ماہوار پر ملازم رکھ لیا اور ایک چھوٹا سا کوارٹر بھی رہائش کے لیے دلوا دیا۔ اللہ رکھا نے خدا کا شکر ادا کیا جس نے اس کی مشکلات دور کیں۔ اب وہ آرام سے سانس لے سکتا تھا اور مستقبل کے متعلق اطمینان سے سوچ سکتا تھا۔ سغرا بڑی سلیقے والی سگھڑ لڑکی تھی۔ سارا دن گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی، ادھر ادھر سے لکڑیاں چن کر لاتی، چولہا سلگاتی اور مٹی کی ہنڈیا میں ہر روز اتنا سالن پکاتی جو 2 وقت کے لیے پورا ہو جائے۔ آٹا گوندتی، پاس ہی تنور تھا، وہاں جا کر روٹیاں لگوا لیتی۔ تنہائی میں آدمی کیا کچھ نہیں سوچتا، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں۔ سغرا عام طور پر دن میں تنہا ہوتی تھی اور اپنی بہن اور ماں کو یاد کر کے آنسو بہاتی رہتی تھی، پر جب باپ آتا تو وہ اپنی آنکھوں سے سارے آنسو خشک کر لیتی تھی تاکہ اس کے زخم ہرے نہ ہوں۔ لیکن وہ اتنا جانتی تھی کہ اس کا باپ اندر ہی اندر گھلا جا رہا ہے۔ اس کا دل ہر وقت روتا رہتا ہے، مگر وہ کسی سے نہیں کہتا۔ سغرا سے بھی کبھی اس نے اس کی بہن اور ماں کا ذکر نہیں کیا۔ زندگی افتاؤں خیزاں گزر رہی تھی۔ ادھر گجرانوالا میں اللہ دتا اپنے بھائی کے مقابلے کسی قدر خوشحال تھا، کیونکہ اسے ملازمت بھی مل گئی تھی اور زینب بھی تھوڑا بہت سلائی کا کام کر لیتی تھی۔ مل ملا کے کوئی 100 روپے ماہوار ہو جاتے تھے جو تینوں کے لیے بہت کافی تھے۔
مکان چھوٹا تھا مگر ٹھیک تھا۔ اوپر کی منزل میں طفیل رہتا تھا، نچلی منزل میں زینب اور اس کا باپ دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اللہ دتہ اسے زیادہ کام کرنے نہیں دیتا تھا، چنانچہ منہ اندھیرے اٹھ کر وہ صحن میں جھاڑو دے کر چولہا سلگا لیتا کہ زینب کا کام کچھ ہلکا ہو جائے۔ وقت ملتا تو 2-3 گھڑے بھر کر گھڑونجی پر رکھ دیتا تھا۔ زینب نے اپنے شہید خاوند کو کبھی یاد نہیں کیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اس کی زندگی میں کبھی تھا ہی نہیں۔ وہ خوش تھی، اپنے باپ کے ساتھ بہت خوش تھی۔ بعض اوقات وہ اس سے لپٹ جاتی تھی، طفیل کے سامنے بھی اس کو خوب چومتی تھی۔ صغرا اپنے باپ سے ایسے چہل نہیں کرتی تھی۔ اگر ممکن ہوتا تو وہ اس سے پردہ کرتی، اس لیے نہیں کہ وہ کوئی نامحرم تھا، صرف احترام کے لیے۔ اس کے دل سے کئی دفعہ یہ دعا اٹھتی، یا پروردگار میرا باپ میرا جنازہ اٹھائے۔ بعض اوقات کئی دعائیں الٹی ثابت ہوتی ہیں، جو خدا کو منظور تھا وہی ہونا تھا۔ غریب صغرا کے سر پر غم و اندوہ کا ایک اور پہاڑ ٹوٹنا تھا۔ جون کے مہینے دوپہر کو دفتر کے کسی کام پر جاتے ہوئے تپتی ہوئی سڑک پر اللہ رکھا کو ایسی لو لگی کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگوں نے اٹھایا، ہسپتال پہنچایا، مگر دوا دارو نے کوئی کام نہ کیا۔ صغرا باپ کی موت کے صدمے سے نیم پاگل ہو گئی۔ اس نے قریب اپنے آدھے بال نوچ ڈالے۔ ہمسایوں نے بہت دم دلاسا دیا، مگر یہ کارگر کیسے ہوتا؟ وہ ایسی کشتی کے مانند تھی جس کا بادبان ہو نہ کوئی پتوار اور بیچ منجھدار میں آن پھنسی ہو۔ پٹیالے کے وہ افسر جنہوں نے مرحوم اللہ رکھا کو ملازمت دلوائی تھی، فرشتہ رحمت ثابت ہوئے۔ ان کو جب اطلاع ملی تو دوڑے آئے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا کہ صغرا کو موٹر میں بٹھا کر گھر چھوڑ آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اس کا خیال رکھے۔ پھر ہسپتال جا کر انہوں نے اللہ رکھا کے غسل وغیرہ کا وہیں انتظام کیا اور دفتر والوں سے کہا کہ وہ اس کو دفنا آئیں۔ اللہ دتہ کو اپنے بھائی کے انتقال کی خبر بڑی دیر سے ملی۔ بہرحال وہ لاہور آیا اور پوچھتا پاچھتا وہاں پہنچ گیا جہاں صغرا تھی۔ اس نے اپنی بھتیجی کو بہت دم دلاسا دیا، بہلایا، سینے سے لگایا، پیار کیا، دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا، بہادر بننے کو کہا، مگر صغرا کے پھٹے ہوئے دل پر ان تمام باتوں کا کیا اثر ہوتا؟ غریب خاموش اپنے آنسو دوپٹے میں خشک کرتی رہی۔ اللہ دتہ نے افسر صاحب سے کہا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، میری گردن آپ کے احسانوں تلے ہمیشہ دبی رہے گی۔ مرحوم کی تجہیز و تکفین کا آپ نے بندوبست کیا، پھر یہ بچی جو بالکل بے آسرا تھی، آپ نے اس کو اپنے گھر میں جگہ دی۔ خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ اب میں اسے اپنے ساتھ لیے جاتا ہوں، میرے بھائی کی بڑی قیمتی نشانی ہے۔ افسر صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن تم ابھی اسے کچھ دیر اور یہاں رہنے دو، طبیعت سنبھل جائے تو لے جانا۔ اللہ دتہ نے کہا، حضور میں نے ارادہ کیا ہے اس کی شادی اپنے لڑکے سے کروں گا اور بہت جلدی۔ افسر صاحب بہت خوش ہوئے، بڑا نیک ارادہ ہے، لیکن اس صورت میں جب کہ تم اس کی شادی اپنے لڑکے سے کرنے والے ہو، اس کا اسی گھر میں رہنا مناسب نہیں۔ تم شادی کا بندوبست کرو، مجھے تاریخ سے مطلع کر دینا، خدا کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بات درست تھی۔ اللہ دتہ واپس گجرانوالا چلا گیا۔ زینب اس کی غیر موجودگی میں بڑی اداس ہو گئی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، اتنی دیر کیوں لگائی؟ اللہ دتہ نے پیار سے اسے ایک طرف ہٹایا۔ ارے بابا، آنا جانا کیا ہے؟ قبر پر فاتحہ پڑھنی تھی، صغرا سے ملنا تھا، اسے یہاں لانا تھا۔ زینب نامعلوم کیا سوچنے لگی۔ صغرا کو یہاں لانا تھا؟ ایک دم چونک کر، ہاں، صغرا کو یہاں لانا تھا، پر وہ کہاں ہے؟ وہیں ہے، پٹیالہ کے ایک بڑے نیک دل افسر ہیں ان کے پاس۔ انہوں نے کہا، جب تم اس کی شادی کا بندوبست کر لو گے تو لے جانا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بیڑی سلگائی۔ زینب نے بڑی دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، اس کی شادی کا بندوبست کر رہے ہو؟ کوئی لڑکا ہے تمہاری نظر میں؟ اللہ دتہ نے زور کا کش لیا، ارے بھائی، اپنا طفیل، میرے بھائی کی صرف ایک ہی تو نشانی ہے، میں اسے کیا غیروں کے حوالے کر دوں گا؟ زینب نے ٹھنڈی سانس بھری، تو صغرا کی شادی طفیل سے کرو گے؟ اللہ دتہ نے جواب دیا، ہاں، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ زینب نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا، ہاں، اور تم جانتے ہو کیوں؟ یہ شادی ہرگز نہیں ہو سکتی۔
اللہ دتا مسکرایا اور زینب کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا منہ چوما۔ پگلی، ہر بات پر شک کرتی ہے، اور باتوں کو چھوڑ، آخر میں تمہارا باپ ہوں۔ زینب نے بڑے زور سے ہوں کی، باپ، اور اندر کمرے میں جا کر رونے لگی۔ اللہ دتا اس کے پیچھے گیا اور اس کو پچکارنے لگا۔ دن گزر گئے۔ طفیل فرما بردار لڑکا تھا۔ جب اس کے باپ نے سغرا کی بات کی تو وہ فوراً مان گیا۔ آخر 3-4 مہینے کے بعد تاریخ مقرر ہو گئی۔ افسر صاحب نے فوراً سغرا کے لیے ایک بہت اچھا جوڑا سلوایا جو اسے شادی کے دن پہننا تھا۔ ایک انگوٹھی بھی لے دی۔ پھر اس نے محلے والوں سے اپیل کی کہ وہ ایک یتیم لڑکی کی شادی کے لیے جو بالکل بے سہارا ہے حسب توفیق کچھ دیں۔ سغرا کو قریب سبھی جانتے تھے اور اس کے حالات سے واقف تھے، چنانچہ انہوں نے ملا کر اس کے لیے ایک بڑا اچھا جہیز تیار کر دیا۔ سغرا دلہن بنی تو ایسا محسوس ہوا کہ تمام دکھ درد جمع ہو گئے ہیں اور اس کو پیس رہے ہیں۔ بہرحال وہ اپنے سسرال پہنچی جہاں اس کا استقبال زینب نے کیا، کچھ اس طرح کہ سغرا کو اسی وقت معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بہنوں کا سا سلوک کبھی نہیں کرے گی بلکہ ساس کی طرح پیش آئے گی۔ سغرا کا اندیشہ درست تھا۔ اس کے ہاتھوں کی لگی مہندی ابھی اچھی طرح نہیں اترنے پائی تھی کہ زینب نے اس سے نوکروں کے کام لینے شروع کر دیے۔ جھاڑو دیتی، برتن مانجتی، چولہا جھونکتی، پانی بھرتی، یہ سب کام وہ بڑی پھرتی اور بڑے سلیقے سے کرتی، لیکن پھر بھی زینب خوش نہ ہوتی، بات بات پر اس کو ڈانٹتی اور جھڑکتی۔ سغرا نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ سب برداشت کر لے گی اور کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائے گی، کیونکہ اگر اسے یہاں سے دھکا مل گیا تو اس کے لیے کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ اللہ دتا کا سلوک البتہ اس سے برا نہیں تھا۔ زینب سے نظر بچا کر کبھی کبھی وہ اس کو پیار کر لیتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ کچھ فکر نہ کرے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سغرا کو اس سے بہت ڈھارس ہوتی۔ زینب جب کبھی اپنی کسی سہیلی کے ہاں جاتی اور اللہ دتا اتفاق سے گھر پر ہوتا تو وہ اس سے دل کھول کر پیار کرتا، اس سے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا، کام میں اس کا ہاتھ بٹاتا، اس کے واسطے جو اس نے چیزیں چھپا کر رکھی ہوتی تھیں دیتا اور سینے سے لگا کر کہتا، سغرا تم بڑی پیاری ہو۔ سغرا جھینک جاتی۔ دراصل وہ اتنے پرجوش پیار کی عادی نہیں تھی۔ اس کا مرحوم باپ اگر کبھی اسے پیار کرنا چاہتا تو صرف اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیا کرتا تھا یا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا دیتا تھا، خدا میری بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ سغرا طفیل سے بہت خوش تھی۔ وہ بڑا اچھا خاوند تھا، جو کماتا تھا اس کے حوالے کر دیتا تھا، مگر سغرا زینب کو دے دیتی تھی، اس لیے کہ وہ اس کے قہر و غضب سے ڈرتی تھی۔ طفیل سے سغرا نے زینب کی بدسلوکی اور اس کے ساتھ ایسے برتاؤ کا کبھی ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ صلح کل تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے باعث گھر میں کسی قسم کی بدمزگی پیدا ہو۔ اور بھی کئی باتیں تھیں جو وہ طفیل سے کہنا چاہتی تو کہہ دیتی، مگر اسے ڈر تھا کہ کہیں طوفان برپا نہ ہو جائے۔ سب اس میں بچ کر نکل جائیں گے مگر وہ اکیلی اس میں پھنس جائے گی اور اس کی تاب نہ لا سکے گی۔ یہ خاص باتیں اسے چند روز ہوئے معلوم ہوئی تھیں۔ وہ کانپ گئی تھی۔ اب اللہ دتا اسے پیار کرنا چاہتا تھا تو وہ الگ ہٹ جاتی تھی یا دوڑ کر اوپر چلی جاتی جہاں وہ اور طفیل رہتے تھے۔ طفیل کو جمعہ کو چھٹی ہوتی تھی، اللہ دتا کو اتوار کی۔ اگر زینب گھر پر ہوتی تو وہ جلدی جلدی کام کاج ختم کر کے اوپر چلی جاتی تھی۔ اگر اتفاق سے اتوار کو زینب کہیں باہر گئی ہوتی تو سغرا کی جان پر بنی رہتی تھی، ڈر کے مارے اس سے کام نہ ہوتا، لیکن زینب کا خیال آتا تو اسے مجبوراً کانپتے ہاتھوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ سب کچھ کرنا پڑتا۔ اگر وہ وقت پر کھانا نہ پکائے تو اس کا خاوند بھوکا رہے، کیونکہ وہ ٹھیک 12 بجے اپنا شاگرد روٹی کے لیے بھیج دیتا تھا۔ ایک دن اتوار کو جب زینب گھر پر نہیں تھی اور وہ آٹا گوندھ رہی تھی، اللہ دتا پیچھے سے دبے پاؤں آیا اور کھلندڑے انداز میں اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ وہ تڑپ کر اٹھی مگر اللہ دتا نے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ سغرا نے چیخنا شروع کر دیا مگر وہاں سننے والا کون تھا؟ اللہ دتا نے کہا، شور مت مچاؤ، یہ سب بے فائدہ ہے، چلو آؤ۔ وہ چاہتا تھا کہ سغرا کو اٹھا کر اندر لے جائے، وہ کمزور تھی مگر خدا جانے اس میں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ اللہ دتا کی گرفت سے نکل گئی اور ہانپتی ہانپتی اوپر پہنچ گئی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد زینب آ گئی
اللہ دتہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اندر کمرے میں لیٹ کر اس نے زینب کو پکارا۔ وہ آئی تو اس نے کہا، ادھر آؤ، میری ٹانگیں دباؤ۔ زینب اچانک پلنگ پر بیٹھ گئی اور اپنے باپ کی ٹانگیں دبانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں کے سانس تیز تیز چلنے لگے۔ زینب نے اللہ دتہ سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آج تم اپنے آپ میں نہیں ہو۔ اللہ دتہ نے سوچا کہ زینب سے چھپانا فضول ہے، چنانچہ اس نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ زینب آگ بگولا ہو گئی۔ کیا ایک کافی نہیں تھی؟ تمہیں پہلے تو شرم نہ آئی، پر اب تو آنی چاہیے تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ ایسا ہوگا، اس لیے میں شادی کے خلاف تھی۔ اب تو صغرا اس گھر میں نہیں رہے گی۔ اللہ دتہ نے بڑے مسکین لہجے میں پوچھا، کیوں؟ زینب نے کھلے طور پر کہا، میں اس گھر میں اپنی موت نہیں دیکھنا چاہتی۔ اللہ دتہ کا حلق خوش ہو گیا، اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی۔ زینب باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ صغرا صحن میں جھاڑو دے رہی ہے۔ چاہتی تھی کہ اس سے کچھ کہے، مگر خاموش رہی۔ اس واقعے کو 2 مہینے گزر گئے۔ صغرا نے محسوس کیا کہ طفیل اس سے کھچا کھچا رہتا تھا، ذرا ذرا سی بات پر اس کو شک کی نگاہوں سے دیکھتا۔ آخر ایک دن آیا کہ اس نے طلاق نامہ اس کے ہاتھ میں دیا اور گھر سے باہر نکال دیا۔